السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں ہم نے آیت الکرسی کے اوپر کچھ گفتگو کی تھی، اور میں نے کوشش کی تھی کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک جمالیاتی اور جلالی شان ہے اس کا آپ کے سامنے کچھ وضاحت کر سکوں۔ ظاہر ہے کہ اس موضوع کو اگر دوبارہ لوں گا تو پھر آج ہمارا وقت جو ہے پھر اسی میں نکل جائے گا۔ اب آئیے کہ آگے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس دین کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں ہوگا، کوئی زبردستی نہیں۔ یہاں بھی اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کی بھی تعویل کر لی گئی کہ کوئی شخص اگر کسی کو نماز پڑھنے کا کہتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس کے ساتھ معاملہ جو ہے جبر کا کر رہا ہے، کوئی پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہاں دین کی بات آئی۔ کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے تلوار کسی سر کے اوپر تان لی کہ کلمہ پڑھو شہادت کا۔ اب یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اسے غور و فکر کرنے دو، اسے قرآن کا مطالعہ کرنے دو، اس کے اندر خود جذبات اور پیاس پیدا ہو تاکہ وہ اسلام کو قبول کرے۔ اور ایسا کہیں بھی نہیں ہوا، خواہ وہ دور عمر ہو، دور عثمان ہو رضی اللہ تعالی عنہما، کہ کہیں اگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تو جتنے لوگوں پر یہ فاتح ہوئے ہیں جو وہاں کے رہنے والے تھے تمام کو جو ہے تلوار کے زور پر مسلمان کر لیا۔ قطعاً نہیں، بلکہ اگر کوئی عیسائی ہے تو وہ عیسائی رہا۔ حد یہ ہے کہ ان کے گرجے یا ان کے چرچ جو ہیں ان کو بھی ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ انہیں کھلی آزادی اور کھلی اجازت تھی کہ جس طرح چاہو تم، جو تمہارے ریچولز ہیں اس کو ادا کرو۔ تاریخ گواہ اس پر۔ اور ایک مرتبہ ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایک علاقہ آپ نے جو فتح فرمایا تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں کچھ مسلمان بھی تھے۔ اور پھر یہ کہ جو فاتح فوج ہوتی ہے، بہرحال جب کسی علاقے پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، فتح ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو انسان کے اندر، جسے آپ کہیے کچھ نہ کچھ انسان کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ تو کسی نے مشورہ دے دیا حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فلاں جگ گرجا ہے، آپ، میرا خیال ہے کہ نماز کا وقت آ گیا تھا تو آپ نماز یہیں ادا کر لیجئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر عمل نہیں کیا، اور دلیل کیا دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہاں نماز ادا کر لی تو لوگوں کو دلیل مل جائے گی، وہ اس گرجے کو ڈھا دیں گے اور یہاں مسجد تعمیر کریں گے۔ لہذا ان کی عبادت گاہوں کی بھی عزت اور عصمت اور ان کی حفاظت بھی اتنی ہی مقدم ہے جتنی تمہاری عبادت گاہوں کی۔ تو یہاں جو فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو ایک مرتبہ دین میں داخل ہو گیا اب زبردستی نماز پڑھائی جائے گی، اس لیے کہ اس کے بارے میں کہیں دو رائے موجود نہیں ہے کہ اسلامی حکومت اگر واقعتاً اسلامی ہو تو کم سے کم سزا کسی بے نمازی کی یہ ہے کہ اسے پس زندہ ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دو۔ بلکہ بعض ہمارے فقہا تو کہتے ہیں ایسا شخص اب مومن ہے ہی نہیں، وہ صرف قتل مردد کے قائل نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کو بھی قتل کر دو کہ جو نماز نہیں پڑھتا اور بار بار کی توجہ دلانے پر نہیں پڑتی، گویا کہ اس کے اندر وہ فرعونیت اور ڈٹائی پیدا ہو چکی ہے کہ اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کو کوڑے نہیں ماریں گے لیکن سمجھائیں گے، بجھائیں گے، کچھ شرم اور غیرت دلائیں گے، بھئی تم سے کم عمر کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں اور تمہارے اوپر کیا بپتا پڑ گئی۔ اب اس سے یہ دلیل پکڑ لینا کہ کوئی ہمیں کچھ کہی نہ، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا وہ اسی طرح نماز نہ پڑھتا، نہیں، یہ نہیں، نماز نہیں پڑھو گے تو حکومت وقت اس کا اختیار رکھتی ہے کہ تمہیں جیل میں ڈال دیں۔ تو اس بات کی اگر آپ غلط تعویل کریں گے تو اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کا جو اصل مقام ہے، اصل جو پرسپیکٹو ہے، اس سے ہٹا کر کہیں اور آپ نے رکھ دیا۔ تو لا اکراہ فی الدین، یہ دین اسلام کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ قد تبین الرشد من الغی، ظاہر ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے رشد اور غی۔ رشد کسے کہیں گے؟ فوز و فلاح کا رستہ، صراط مستقیم، جو آپ کو اللہ کی رضا سے جنت تک پہنچا دے، اور غی وہ ہے جو بغاوت ہے، سرکشی ہے، گمراہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل اب نکھر کر واضح ہو چکی، الگ الگ ہو گئی۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تو جو شخص بھی کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان رکھے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اب یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے ایک بہت مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ آپ کسی شخص کا تصور کیجئے، کہیں فرض کیجئے کہ اسے چکر آیا، بحری جہاز کا سفر کر رہا تھا، وہ عرشے سے سمندر میں جا پڑا،
اب وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، کسی طرح اس کو سمجھ نہیں آ رہا، اچانک اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ جو جہازوں کی سائڈ کے اوپر کنڈا لگا ہوتا ہے، وہ کنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب وہ کنڈے کو جتنی مضبوطی سے پکڑے گا، ظاہر ہے کہ اسے معلوم ہے یہ کنڈا اگر میرے ہاتھ سے نکل گیا تو میری جان ختم۔ ممکن ہے کہ کوئی مچھلی آ کر جو ہے اس کی ٹانگوں کے اوپر حملہ کرے، اسے دبوچ لے، لیکن وہ کنڈا پھر بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ میری ٹانگ جاتی ہے تو جائے، لیکن کم سے کم یہ کہ میں تو موجود رہوں، میں تو زندہ رہوں۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ایمان، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص بھی طاغوت کا اور شیطانی جو نظام ہے اس کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کی مثال تو یوں ہے گویا کہ اس نے بہت مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں تھام لیا، سب سے مضبوط سہارا، اور یہ سہارا اللہ کا سہارا ہے۔ لَا انفصام لَهَا، یہ وہ کڑا ہے کہ جس میں کہیں کوئی ریختگی نہیں ہوگی، کہیں کوئی شکستگی نہیں ہوگی، اس کے اندر کہیں کوئی کریک نہیں آ جائے گا۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا، اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اندھیرے کون سے ہیں؟ غلط کام ہیں، بد اعمالیاں ہیں، فسق و فجور ہے، مشرکانہ عقائد ہیں۔ یہ تمام جو صحابہ کرام جو حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے، پہلے اسی اندھیرے کے اندر مبتلا تھے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑی سعید روحی بھی موجود تھی، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آغاز وحی سے پہلے بھی آپ کبھی جو ہے کبھی کوئی جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی کے ساتھ غلط بیانی کی، نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ وعدہ خلافی کی، اور پھر یہ کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی غلط کام میں ملوث ہوئے ہوں۔ کوئی شراب تو اس وقت جو ہے پانی کی طرح عام تھی۔ ابوبکر صدیق بھی گویا کہ کردار اور کریکٹر کے اعتبار سے تقریباً ہم پلہ تھے، ان کی زندگی بھی اسی طرح گویا کہ سعادت۔ یہی وجہ ہے کہ جسے آپ کہیے کہ مقام نبوت سے بہت قریب ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور نے جو فرمایا آپ کے بارے میں کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی، سب نے توقف کیا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت اسلام کر لی۔ اس لیے کہ اندر اس درجے نفاست اور پاکیزگی اور طہارت تھی، کسی قسم کے کوئی غلط عقائد، غلط نظریات، بدعمالیوں کے اثرات ہوتے ہیں جو انسان کی شخصیت پر پڑتے ہیں، انسان کے چہرے پر پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ظلمتوں سے چھوڑی، ہیکل سلیمانی کی بنیادیں تک جو ہے وہ نکال دی۔ اور اسی موقع پر وہ جس تابوت سکینہ کا ذکر آیا تھا پچھلے ایک دو نشستیں پہلے، اسی موقع پر وہاں سے تابوت سکینہ جو ہے بخت نصر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اب گویا کہ وہ بستی کہ جو بالکل تباہ ہو چکی، جہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی تباہی جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ اول مرہ، پہلی مرتبہ جو عذاب کا کوڑا اللہ کا برسا تھا ان بنی اسرائیل کی پیٹھ کے اوپر، وہ بخت نصر تھا، نبوکت نصر۔ تو اس کے بعد ان کی جو حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ کہیں انہی لوگوں میں کیپٹیو میں تھے جن کو قیدی بنا کر لے گیا، اور اس کے بعد پھر ان کا گزر ہوا اس بستی پر، یروشلم کی بستی پر، اور دیکھا تباہ حال ہے، کوئی عمارت جو ہے اپنی بنیادوں پر نہیں کھڑی ہوئی، بالکل کھنڈرات ہی کھنڈرات ہے۔ تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، او کالذی مر علی قریۃ، میں نے تفسیر بیان کر دی، اب انشاءاللہ جلدی سے اس واقعے کو پڑھ لیں گے۔ مثال اس شخص کی جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، جو تباہ و برباد ہو چکی تھی، جو اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ اس کے عروش جو تھے، جو اس کی بالکنیاں تھیں یا یہ کہ اس کی چھتیں تھیں، وہ زمین پر زمین بوس ہو چکی تھی۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا، یا ان کے دل میں خیال آیا کہ کر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو پھر دوبارہ زندہ کر دے، پھر یہاں لوگ بسنے لگے، ہنسنے کھیلنے لگے، جسے آپ کہیے کہ ہستی بستی جو ہے وہ بن جائے، کیسے ممکن ہے؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مظہر، ایک مثال جو ہے وہ ہے کہ انہی کو ایک مثال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی 100 برس تک، اس لیے کہ دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا تھا کیسے ممکن ہے کہ اس بستی کو دوبارہ زندگی مل جائے گی۔ یہ تو گویا کہ ناممکنات میں سے ہے، جس طرح کفار اور مشرکین کے دل میں خیال آتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کا زندہ اٹھنا ناممکنات میں سے کیسے ممکن ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے وہ آباء و اجداد جنہیں ہم سے رخصت ہوئے ہزاروں سال بیت چکے ہیں، 5000 برس پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے، تو اس دور کا اگر کوئی شخص تھا جو ہمارے آباء و اجداد کی جن کی نسل سے آج ہم ہیں، تو کیسا عام لوگوں کو زندہ کر لیا جائے گا؟ انسان کے اندر یہ ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا، تو اس کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر 100 برس کے لیے فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 برس کے لیے ان پر ایک گہری نیند یا موت طاری کر دی گئی۔ ثم بعث، وہ پھر اس کے بعد انہیں زندہ کیا گیا۔ قال کم لبثت، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ان سے کتنا عرصہ رہی اس حالت میں؟
گویا کہ کتنا عرصہ بیت چکا ہے، تمہیں کوئی اندازہ ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، جس طرح کوئی انسان جو ہے فرض کیجئے کہ 2 دن سونے کے بعد بھی عام طور پر جو جیٹ لیگ ہوتا ہے، کسی ایک بر اعظم سے آپ بر اعظم امریکہ جا رہے ہیں تو جا کر جو یہ دورانیے کا فرق ہوتا ہے تو بڑی گہری نیند آتی ہے، انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کیا معاملہ ہے، یہ نیند کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک پورا دن شاید سو گیا ہوں، یا یہ کہ اگلے دن کا بھی کوئی حصہ، او بعض یوم کا کچھ اور حصہ دن کا۔ قال بل لبثت 100 عام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی تھے لہٰذا وحی کے ذریعے مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن وہ مکالمہ کہ جسے قرآن خود کہتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، چونکہ 2 نشستیں پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح رو در رو، اگرچہ ابھی حجاب درمیان میں ہے، وہ حجاب اٹھانے کی ایک تمنا و آرزو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پیدا ہوئی تھی، ربی ارنی انظر الیک، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگا، لیکن ظاہر اس میں وقت لگے گا، وہ میں بیان نہیں کر رہا۔ لیکن یہاں بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر سے یہ پوچھا تھا کتنا عرصہ رہے، جب انہوں نے جواب دیا قال بل لبثت 100 عام، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم 100 برس رہے ہو اس حالت میں، جسے آپ موت کہہ لیجئے یا بہت طویل نیند کہہ لیجئے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنح، تو اب ذرا دیکھو اپنا یہ جو کھانا لے کر آئے تھے، جو توشہ دان تمہارے پاس تھا، اس کے اندر روٹیاں تھی، کوئی سالن تھا، اس کے اندر تو کہیں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا، اس کے اندر کہیں گلنے سڑنے کا عمل نہیں ہوا، لم یتسنح، وہ تو نہیں سڑے۔ وانظر الی حمارک، اور ذرا اب ایک نظر ڈالو اپنے اس گدھے پر جس پر سوار ہو کر آئے تھے۔ اب روایات میں ہے کہ وہ گدھا جو ہے نہ صرف یہ کہ گدھا نہیں تھا بلکہ ایک ڈھانچہ جو ہے وہ سیدھا ہڈیوں کا وہ وہاں پڑا ہوا تھا، جسے بڑے غور سے اگر دیکھا جائے تو یہ تو وہ میرا گدھا ہے، یہ 100 برس کے اندر اس کے ساتھ کیا بیت گیا۔ تو گویا کہ یہ مشاہدہ کرانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 100 برس تک ایک گہری نیند میں لیے رکھا، یا 100 برس کے لیے تم پر موت طاری کر دی تمہارا، لیکن یہ عجیب بات ہے تمہارا کھانا جو ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے نا، تمہارا کھانا اسی طرح موجود ہے، اس کے اندر کہیں کوئی گلنے سڑنے کا عمل شروع نہیں ہوا، اور تمہارے گدھے کا یہ حال ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ سیدھا ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تمہیں بھی جو ہے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں کہ 100 برس تک ایک شخص جو ہے نہ صرف یہ کہ زندہ رہا بلکہ اس کے عمر کے دورانیے میں بھی فرق نہیں پڑا۔ فرض کیجئے کہ جس وقت ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ان کی عمر 40 برس تھی، یہ نہیں ہوا کہ 100 برس کے بعد جب زندہ کیا ہوا تو 140 برس کا بوڑھا جو ہے کہیں سے برآمد ہوا، وہی عمر، تاکہ لوگوں کے لیے ہم تمہیں ایک نشانی بنا دیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، سب لوگ جب تمہیں دیکھیں گے تو گویا کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر عشش کر اٹھیں گے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اور اس کے بعد روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ حکم یہاں موجود بھی ہے کہ ذرا دیکھو اب اس گدھے کو ہم کس طرح زندہ کرتے ہیں اور پھر کیسے اس کی ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں۔ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اس کی ہڈیاں جو ہے پھر روایات میں ہے کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں جو ہیں ہلنے لگی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اسی طرح پیوست ہو گئی جس طرح کہ زندہ گدھے کی ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر کھال چڑھ گئی اور اس کے اوپر گوشت جو ہے چڑھ گیا، اور بالکل وہی گدھا کہ جس پر سوار ہو کر آئے تھے بالکل زندہ سلامت ان کے سامنے موجود تھا۔ اب یہ ہے اصل میں جو مشاہدہ کرایا گیا، آگے آ بھی جائے گا جیسے کہ فرمایا گیا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس پر جو بات ان کے سامنے آئی تھی اس بستی کو دیکھنے کے بعد کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مشاہدہ کرا دیا حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ اول تو یہ کہ خود حضرت عزیر جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے نشانی بن گیا کہ 100 برس کے بعد بھی، اب گویا کہ ایک نسل کہیں بیت چکی ہوگی، بعد کی نسل آئی ہوگی، ممکن ہے کچھ اس وقت لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوں تو ان بوڑھوں میں سے بعضوں نے پہچان لیا ہو، تو یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں رکھیے، لیکن اصل واقعے کی تہ میں جو بات ہے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس پر کہا حضرت عزیر علیہ السلام نے اب مجھے یقین ہو گیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں یہ شے مراد نہ لی جائے کہ انبیاء کو یقین نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو کہا تھا نا، جیسا کہ اگلے واقعے میں آ رہا ہے کہ یقین تو ہے مجھے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن ذرا اس کا مشاہدہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہی یقین تھا کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام میں ابھی اس درجے کا نہیں تھا، اس بستی کو دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں آیا کہ کیسے یہ دوبارہ زندہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک شے کا اس کو تجربہ اور مشاہدہ کرا دیا۔ اب تیسرا واقعہ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اس واقعے کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اگرچہ درمیان کا جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا وہ حضرت عزیر کا تھا۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار ربی ارنی کیف تحیی الموتى، ذرا مجھے دکھا، مجھے مشاہدہ کرا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، دیکھیے بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر؟ قال بلا، حضرت ابراہیم نے فوراً جواب دیا کیوں نہیں ہے پروردگار، مجھے ایمان ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ تو مردوں کو وہ زندہ کر دے گا،
اور ایک شخص اگر 10,000 برس پہلے بھی مرا تھا تو بھی تو زندہ کر دے گا، مجھے یقین ہے۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن ایک مشاہدہ بھی تو چیز ہوتی ہے نا۔ انبیاء کو مشاہدات کرائے جاتے ہیں، غیب کے پردے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ حضرت ابراہیم نے کہا لیکن میں اپنے دل کو پوری طرح مطمئن کرنا چاہتا ہوں، اگر تو مجھے تجربہ کرا دے، مجھے مشاہدہ کرا دے تو گویا کہ میرا وہ ایمان مزید پختہ ہو جائے گا، میرا وہ ایمان اور مزید نکھر جائے گا۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ذرا اپنا اطمینان قلب، اب جو میں بات کہوں گا اپنی گویا کہ آنکھوں دیکھی بات کہوں گا، ظاہر ہے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک سنی سنائی بات ہوتی ہے جو آپ نے آگے پہنچا دی، اور ایک ہوتی ہے جس کے آپ عینی گواہ ہیں، جو آنکھوں دیکھا کوئی واقعہ ہے، وہ جب لوگوں تک آپ پہنچائیں گے تو آپ کے بیان کرنے کا انداز ہی بالکل دوسرا ہوگا، اس لیے کہ اس کے تو آپ عینی شاہد ہیں۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہیں مشاہدہ تجربہ کراتے ہیں، ذرا 4 مختلف پرندے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان چاروں کو اپنے سے ہلا لو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اب یہاں نہیں ہے لیکن یہ کہ محذوف ہے، ظاہر ہے کہ پھر ان چاروں پرندوں کو ذبح کرو اور ان کا گوشت جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر لو اور اس گوشت کو آپس میں مکس کر دو، فَصُرْهُنَّ، اور پھر ان کو اپنے ساتھ جلا دو، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حصہ جو ہے تب مختلف پہاڑوں پر مختلف چوٹیوں پر رکھ دو، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اور اس کے بعد پھر انہیں پکارو اپنی طرف، وہ تمہاری طرف اڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اب یہ مشاہدہ کرانے کے بعد اس پر کہا گیا، اور پھر یہ کہ جان لو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے، ہر شے کی قدرت رکھنے والا ہے، زبردست ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ اللہ